الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پاکستان کے طول عرض میں جانبین میں طرفین بسنے والے جملہ میرے اہلیان وطن آپ سب کو محمد عارف طیبی کی جانب سے السلام علیکم۔ آپ دیکھیں پروگرام صبح معرفت۔ اس پروگرام میں ہم ناظرین کرام ان تمام موضوعات کا احاطہ کرتے ہیں جو قرآن و سنت سے چیزیں جڑی ہیں اور جو ہمارے معاشرے کے اندر ہماری زندگی میں نکھار بھی لاتی ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ قرآن و سنت کے ساتھ ہم جڑے رہیں، اور ہم تمام موضوعات جو آپ سننا چاہتے ہیں، جن کے جو آپ کے مسائل ہیں اور آپ جن کا حل بھی جاننا چاہتے ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو پیش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، جس طرح پچھلے پروگرام میں بات کر رہے تھے، کل ہم نے بات کی کہ سفر کا مہینہ جو اس کی ڈیٹیل میں بات کر رہے تھے اس حوالے سے کہ سفر کے اندر جو ہے توہم پرستی کی بات کی، لیکن آج کے پروگرام میں ہم سفر کے حوالے کے اندر وہ شخصیات جنہوں نے برصغیر پاک و ہند کے اندر جو ہے دین کا علم پھیلایا، اور بالخصوص جو ہے میں صوفیہ اکرام کی بات کر رہا ہوں کہ جن کی ہمیں ولادت بھی ملتی ہے اس مہینے میں، ہمیں ان کے وصال بھی ملتے ہیں، اور بالخصوص اس مہینے کے اندر یہ داتا صاحب کا شہر ہے، داتا صاحب کا یہ خطہ یا برصغیر جو ہے لاہور آپ کا خاص طور پہ داتا صاحب کا شہر ہے، آپ کا عرس پاک بھی جو ہے وہ سفر ملتا ہے، اور پورے شہر لاہور بھی نہیں، پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا سے زائرین جو ہیں اس خانقاہ پہ آتے ہیں، اور یہ وہ حسنی شہزادے کی خانقاہ ہے کہ جہاں پر آپ کو واضح انداز میں جو ہے وہ حسنی شہزادے کی تبلیغ کا مؤثر اثر نظر آتا ہے، جہاں پر قرآن محل کے اندر 24 گھنٹے قرآن پڑھتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں۔ ایک فکر تو وہ ہے، ایک گروہ یا ایک خاص لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ اور کام ہوتے ہیں، لیکن میں انہیں بھی دعوت محبت پیش کرتا ہوں، کہتا ہوں کہ آئیے اور دیکھیے آ کر کے قرآن محل میں 24 آور قرآن پڑھا جاتا ہے اور صاحب قرآن کا ذکر کیا جاتا ہے۔ سب سے بڑی باجماعت نماز جہاں ادا کی جاتی ہے وہ حضور داتا صاحب کی جامع مسجد ہے کہ سب سے بڑی باجماعت نماز اور درس قرآن کا اہتمام خاص طور پہ وہاں کیا جاتا ہے۔ وہاں پہ درود پاک پڑھا جاتا ہے، ذکر و اذکار، اور جگہ جگہ ٹولیوں کی صورت میں گروہ کی صورت کے اندر ذکر و اذکار کیا جاتا ہے اور درس قرآن دیا جاتا ہے۔ یہ وہ اثر ہے اس حسین شہزادے کا جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی رستے پہ لگایا اور دن رات اللہ کی مخلوق کو اس کے رستے پہ جو ہے وہ لگا کر رکھا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے کہا کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ داتا صاحب نے مختصر زندگی میں اللہ کو یاد کیا۔ اب ساری زندگی جتنے داتا صاحب کا 800 900 شاید سم تھنگ جو ہے وہ منایا جا رہا ہے، 1000 سال ہونے کو ہیں۔ ہمارے باوجدات کی قبریں ہمیں نہیں پتہ کہاں پہ ہیں، کس حال میں ہیں، لیکن قربان جائیں اس حسین شہزادے پر کہ جن کی تربت پہ آج بھی لاکھوں فرزندان اسلام جو ہے وہ سلام پیش کرتے ہیں۔ آج آپ کے حوالے سے بات بھی کریں گے، اور باقی صوفیہ اکرام جن کا ولادت اور جن کے جو ہے نا عرس جو ہیں، جن کے وہ سفر میں ہیں، ان کا بھی تذکرہ کریں گے، ان تعلیمات کی بات کر، ساتھ ہی ساتھ آج کے پروگرام میں سفر کے اندر جو نوافل ادا کیے جاتے ہیں، جو وظائف کیے جاتے ہیں، اس حوالے سے بات کی جائے گی۔ ہمارے تشریف فرما ہیں صاحبزادہ عبداللہ ثاقب صاحب، مختلف پروگرامز میں آپ ان کو دیکھتے ہیں، بہت پسند کرتے ہیں، بہت جامعیت کے ساتھ، علمیت کے ساتھ اور مسجد چہرے کے ساتھ اپنی بات کو آپ تک رکھتے ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم، آپ کے آنے کا بہت شکریہ ایک بار پھر قبلہ حضرت۔ آج کا موضوع آپ سے میں نے شیئر کیا، ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جہاں پر مولا علی نے جنگ بھی لڑی، جہاں پر دیکھا کہ نکاح بھی ہوئے، اور یہ سفر کا مہینہ باعث خیر ہے، تو ہم دیکھتے ہیں اس میں اولیاء اکرام جو ہیں ان کی آمد کا سلسلہ بھی ہے۔ کون کون سی اولیاء اعظام ہیں کہ ان کی ولادت کا سلسلہ میں اس ماہ سفر میں ملتا ہے، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ بہت شکریہ عارف بھائی، جیسا کہ کل کے پروگرام میں ہم نے ان ڈیٹیل بات کی ماہ سفر کے حوالہ سے، اور بہت سے جو کانسیپٹس تھے وہ ہم نے کلیئر کرنے کی کوشش کی۔ دیکھیے، سفر کے ساتھ نا ایک اور لفظ لگایا جاتا ہے، مظفر، سفر المظفر۔ تو مظفر کا معنی ہے کامیابی، نصرت۔ تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قول کے مطابق ہجرت کا آغاز فرمایا مکہ مکرمہ سے مدینہ الرسول کی طرف، اور پھر غزوہ خیبر کی فتح بھی ہے، اور دیگر غزوات بھی، اور دیگر اللہ تعالیٰ نے مارکوں میں بھی مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ جہاں تک تعلق ہے اس مہینے کی شخصیات کا، کہ اس مہینے میں جن شخصیات کا وصال با کمال ہے یا جن کی ولادت با سعادت ہے، تو دیکھیے ہمیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے زمانہ سے لے کے آج کے زمانہ تک بہت سے اکابرین امت اور صلحاء امت ایسے نظر آتے ہیں جن کے ایام ماہ سفر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بڑے معروف صحابی رسول ہیں
حضرت سیدنا عامر بن فہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ وجہ بنے ان کے اسلام لانے کی، اور ان کو آپ نے خرید کر آزاد کر دیا اوائل میں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کلاس میں یعنی صاحبان صفہ میں شامل ہوئے، اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دین سیکھا۔ تو آپ جو ہیں 4 ہجری میں آپ کو بیر معونہ جو ہے اس کے جو مارکہ تھا اس میں آپ شامل ہوئے، اور 40 برس کی جوانی کی عمر میں آپ نے شہادت جو ہے وہ پائی۔ یہ سفر کا مہینہ تھا۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضائی ہمشیرہ جو ہے ثویبہ، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی اسی ماہ مبارک میں ان کو، بلکہ ثویبہ یہ رضائی بہن نہیں، سوری، یہ وہ ثویبہ ہے جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا سب سے پہلے، ابو لہب کی لونڈی، ان کا جو وصال ہے وہ بھی جس کو آزاد کر دیا گیا تھا، اس کا جو ان کا جو وصال ہے وہ بھی ماہ سفر میں ہمیں ملتا ہے۔ اسی طرح جب ہم اولیاء کرام کی طرف آتے ہیں تو بر صغیر پاک و ہند میں ایک بڑے اللہ کے ولی اور مقرب اور بزرگ حسنی سعادات کے سردار اور سرخیر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے خوبصورت شہزادے، نام جن کا حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کے مبارک نام سے دنیا جنہیں یاد کرتی ہے جانتی ہے، 400 ہجری میں آپ غزنی میں پیدا ہوئے، اور آپ کا جو وصال با کمال ہے وہ اسی ماہ صفر المظفر میں ہوا، اور اسی ماہ کی 18، 19، 20 کو آپ کا جو عرس شریف ہے اس کا انعقاد ہوتا ہے، اور 20 صفر جو ہے یہ آپ کا یوم وصال با کمال ہے۔ حضرت علی بن عثمان حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا یوم وصال بھی صفر مظفر میں ہے۔ اسی طرح بر صغیر پاک و ہند کی ایک بہت قدآور علمی شخصیت، روحانی شخصیت جنہیں دنیا احمد رضا کے نام سے جانتی ہے، اعلیٰ حضرت کے نام سے معروف ہیں، ان کا عرس مبارک جو ہے وہ بھی اسی ماہ صفر میں آتا ہے۔ اسی طرح اور بہت سے اکابرین ہمیں گولڑا شریف کے جو بزرگ ہیں ان کا، اسی طرح سیال شریف کے بزرگ اور بہت سے ہمارے اکابرین ہیں جی ان کا عرس مبارک، یہ سارے اعراض جو ہیں یہ اسی ماہ مبارک کے ساتھ خاص ہیں۔ اس ماہ مبارک میں یوں کہیے کہ یہ ولیوں کا مہینہ ہے، تو یہ بے جانا ہوگا کہ ایک عرس مکمل ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے، دوسرا مکمل ہوتا ہے تو تیسرا شروع ہو جاتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ ان اعراض میں شامل ہو کر روحانی طور پر بھی لنگر حاصل کرتے ہیں، اپنی روحانیت کو جو ہے مزید اس کو اگر نظر و نیاز کا مہینہ بھی کہہ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں چیلم شریف جو محرم الحرام سے نظر نیاز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ کنٹینیو ہے۔ ماہ سفر میں اولیاء کاملین کے عرس مبارک ہیں، ماہ ربیع الاول شریف میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے، تو پھر لنگر نیاز اور کی صورت بڑھ کے ہو رہا ہے۔ پھر آپ اسی طرح ربیع الثانی میں آتے ہیں تو حضرت امام الاولیاء شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کا عرس مبارک آتا ہے، بڑی 11ویں شریف، پھر نظر و نیاز کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تو الحمدللہ یہ مہینے جو ہیں یہ پاک لوگوں کے ذکر سے روشن ہیں، اور ہم خوشبخت ہیں کہ ان پاک لوگوں کے ذکر کے ذریعے ہم اپنے گناہوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معاف کرواتے ہیں اور نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ ان کے ذکر کی محافل سجا کے ان کے نام پہ نظر و نیاز کھانا مستحقین کو، غربا کو، مساکین کو، یتیموں کو کھلا کے، اور ان کی دیگر ضروریات زندگی پوری کر جس طرح داتا صاحب کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ آپ کی زندگی جس طرح ہے قرآن سنت کی روشنی میں گزری، آپ نے تعلیمی اسلام کو جس طرح لوگوں تک پہنچایا، لیکن ان کے عرس پر جہاں پر قومی محفل نعت بھی ہوتی ہے، ہمارے بڑے محترم ہیں سیکٹری محکمہ اوقاف تازہ بخاری صاحب بڑے اثر انداز میں اپنی خدمات کو پیش کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح رمضان سیالوی صاحب بھی اس کو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک وہ بھی چیزیں ہیں جس سے ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ وہاں پر کچھ ایسے ایلیمنٹس بھی ہو رہے ہوتے ہیں جو خلاف شرع بھی ہیں، تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں حضرت؟ دیکھیے جو پریمسز ہیں مسجد یا دربار شریف کی، وہاں پہ تو بڑی احتیاط کی جاتی ہے، سختی کی جاتی ہے۔ اب پریمسز کے باہر کا جو ایریا ہے، اطراف و کناف جو عارف بھائی، وہاں پہ ظاہر ہے حکومت کی وہ ریٹ ہمیں نظر نہیں آتی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہاں علماء کرام نے بھی ایک متفقہ فتاویٰ دیا ہوا ہے ایک عرصے سے، اور وہ حکومت وقت کو اس وقت بھی پیش کیا گیا کہ ہم آپ کو رہنمائی دے سکتے ہیں بطور طالب علم دین کے اور علماء ہونے کے ناطے، جو ہمارے کاندھوں پہ ذمہ داری ہے وہ ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ یہ ایک تحریری فتویٰ ہم نے قرآن و سنہ کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھ دیا۔ یہ امور جو ہیں یہ شرعاً حرام ہیں، ان کا ارتکاب نہیں ہونا چاہیے۔ بطور ریاست اور بطور حکومت کے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بائی فورس ان چیزوں کو روکیں، لیکن حکمرانوں کے لیے بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔
کیونکہ جب وہ کوئی اسٹرکٹ ایکشن کریں گے تو اس پہ پھر بہت سے اس کو رنگ دیے جا سکتے ہیں، بہت سے زاویوں سے وہ چیزیں. تو جب یہ دین کے معاملات آتے ہیں تو ظاہر ہے پھر وہ بھی اپنی رٹ کو اس طرح سے اسٹیبلش کرنے میں جھجک محسوس کرتے ہیں. لیکن جیسے آپ نے سوال کیا، اسی طرح اگر ٹی وی پروگرامز ہوتے رہیں، ممبر و محراب سے بار بار یہ صدائے علم و حکمت بلند ہوتی رہے، تو پھر اویئرنیس کے ذریعے سے آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اس کو آپ بتدریج کم کرتے ہوئے آپ اس کو معاشرے میں ختم کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ بائی فورس اسے ایک دم سے کر دیا جائے تو یہ میرے خیال سے پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہوگا. اچھا، خواتین کا ہم دیکھتے ہیں کہ جمع غفیر جو ہے وہاں نظر آتا ہے، اور پھر خواتین جہاں پہ جائیں تو پھر اور بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو ہم خواتین کا مزار پر جانا، قبرستان جانا، مزارات پہ جانا اور عرس پر جانا، یہ اس حوالے سے رہنمائی کر دیں تاکہ ہماری بہن بیٹیاں جو میں دیکھ رہی ہیں ان کو بھی آگاہی ہو جائے کہ قرآن و سنت کیا رہنمائی کر رہی ہے. اصل دیکھیں، اختلاط جہاں بھی ہوتا ہے نا، اسلام اس سے آپ کو روکتا ہے. صحیح، یہ بڑی بنیادی سی بات ہے. ٹھیک ہے. سوائے حج اور عمرہ کے، وہ ایک ایسا مقدس مقام ہے کہ وہاں پہ انسان جو ہے وہ اگر صحیح معنوں میں حج اور عمرہ کے لیے گیا تو اس کا جو تصور ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے اور وہ اپنی دنیا میں مگن ہوتا ہے. لیکن ادر دین کوئی بھی جگہ، کوئی بھی اجتماع مخلوط ہو تو اس میں پھر بڑی حدود و قیود رکھی گئی. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو گو تھرو دے دیا جائے گا، آپ کا جو دل کرے آپ کریں، نہیں. دیکھیں، اگر عید کا اجتماع بھی ہے تو اس کے لیے بھی ہمارے ہاں یہ بالکل پہلے چیزیں طے کی جاتی ہیں کہ خواتین کا روٹ الگ ہونا چاہیے، ان کی انٹرس الگ ہونی چاہیے، ان کا جو انتظام ہے وہ سیپریٹ ہونا چاہیے، دین آپ ان کو الاؤ کرتے ہیں. لیکن اگر انہیں مردوں میں سے گزر کے جانا پڑے تو پھر اس کو عید کے اجتماع میں بھی خواتین جو ہیں ان کو روکا جائے گا کہ نہیں، آپ رہنے دیں، آپ مت آئیں. کیوں؟ جب مردوں میں سے گزر کے آپ نے جانا ہے تو پھر وہاں خرابی کی پاسبلٹی ہے. جب پاسبلٹی آ گئی ہے تو دین آپ کو، تو جب عید کے اجتماع کے لیے اور دیگر نمازوں کے لیے یہ احتیاط آپ پر لازم ہے، جو شرعی طور پر آپ کے لیے 5 وقتہ نماز تو فرض ہے، اسی طرح نماز جمعہ کی اور دیگر ہے، اگر ان میں آپ کو یہ حدود و قیود ہیں تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قبرستان جانا یا کسی بھی بزرگ کے صاحب مزار کے عرس پہ جانا، اس کے لیے بھی آپ کو یہ حدود و قیود رکھنی ہے. لیکن جب آپ جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہاں پہ آپ ان کی پابندی نہیں کر پاتے. رش اتنا ہوتا ہے، خاص کر آپ داتا صاحب کا عرس تو آپ اور میں آبزرو کرتے ہیں، وہاں پہ تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. تو ایسے میں خواتین کا آنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے شرعی طور پر. انہیں گھر رہنا چاہیے، انہیں گھر سے اصال ثواب کرنا چاہیے، تلاوت قرآن کریں، نیک اعمال کریں، ان کا ثواب پیش کریں. آپ پر انشاءاللہ خاص توجہ ہوگی صاحب مزار کی، صاحب عرس کی. لیکن آپ وہاں فزیکلی مت جائیں، کیونکہ فزیکلی وہاں جانا آپ کے لیے شرعی طور پر بالکل بھی اس رش کی وجہ سے اور مردوں کے اس کثیر اجتماع کی وجہ سے کہ جہاں مرد ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، چپکے ہوئے ہیں، تو اس میں آپ پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا. عرس کے علاوہ دنوں میں، اس کے علاوہ جس جمعرات میں لوگ چلے جاتے ہیں اور بھی ہم، تو اس کے اندر کون سی شرائط کے ساتھ جا سکتے ہیں؟ داتا صاحب جائیں تو ایک الگ ہی پورشن ہے، سیپریٹ پورشن ہے. لیکن اس میں دیکھیں، ایک تو آپ اپنے محرم کے بغیر نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں جب حج اور عمرہ جو ہے اس کو محرم کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا تو پھر باقی سفر جو ہے وہ آپ کیسے بغیر اپنے محرم کے بغیر کریں گے؟ آپ کا محرم کو ساتھ ہونا چاہیے. پھر بالکل جو ہے وہ اس میں احتیاط ہوگی کہ آپ کی آواز بھی کوئی غیر محرم نہ سنے وہاں پہ. یعنی آپ جب ہم بھی حاضری دیتے ہیں تو جو خواتین والا پورشن ہے نا، اس میں سے آوازیں مردوں والے پورشن تک آ رہی ہوتی ہیں. آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے، آپ نے وہاں جا کے کوئی اس طرح کی آواز بلند اپنی نہیں کرنی. کیوں؟ آپ جا رہے ہیں ایک مقصد لے کے، اور اس مقصد کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آپ باادب حاضری دیں، اور اس باادب حاضری میں باپردہ جائیں گے. آپ نے بالکل حجاب کیا ہو، آپ نے اپنے آپ کو اچھے سے ڈھانپا ہو، آپ نے بایا پہنا ہو. اور بایا بھی وہ آج کل بڑی معذرت کے ساتھ میں کوشش کروں گا اچھے الفاظ میں عرض کر سکوں، بایا کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے اپنے جسم کو چھپانا ہے. بایا کھلا ہوگا تو پھر ہی اس کا مقصد پورا ہوگا. بایا آپ نے پہنا ہو، حجاب آپ نے کیا ہو، باپردہ آپ اپنے کسی محرم کے ساتھ یعنی شوہر کے ساتھ، والد کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ جائیں گے اور خواتین والے پورشن میں جائیں گے اور وہیں سے آپ نکل کے اپنے گھر کی طرف آ جائیں گے. تو اگر یہ آپ کر سکیں تو دین آپ چلے جائیں. لیکن بہتر پھر بھی یہی ہوگا، بہتر پھر بھی یہی ہوگا کہ آپ نہ جائیں، آپ گھر میں رہیں. اچھا عبداللہ بھائی، ایک تو یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار ہے جہاں پہ ہم نے بات کی. ساتھ ہم نے دیکھا جس طرح سادات میں، جس طرح لاہور میں بھی پاک دامن ہم نے دیکھا مزار پاک ہے، وہاں پر مردوں کا جانا، پھر مردوں کا ہجوم ہونا، کیونکہ وہ سیدزادی ہیں، حضور کی آل میں سے ہیں، تو ایک احترام اور ایک ادب اور پھر ان کے معاملات. تو اس حوالے سے بھی رہنمائی کریں کہ خواتین کی جو نیک ہستی ہیں ان کے مزارات پر آدمیوں کا اجتماع ہو جانا اور وہاں پر آدمی جمع غفیر وہاں ہے، اس حوالے سے ہماری رہنمائی کیجیے گا. دیکھیے،
اگر آپ ان سے پوچھیں گے وہ کہیں گے ہم اکتساب فیض کے لیے آئے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ کی نیک بندیے ہیں, جی, تو ہم ان کو اصال ثواب کریں گے اور ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں. ہاں اس میں یہ ضرور ہے کہ اگر محکمہ اوقاف چاہے تو یہ ضرور کیا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ وقت مخصوص کر دیے جائیں یا دن مخصوص کر دیے جائیں کہ یہ ایام یہ دن جو ہیں یہ ٹائم جو ہیں یہ خواتین کے لیے ہے کہ صرف وہ آئیں بادب حاضری دیں اور چلی جائیں, اور یہ جو وقت ہیں یہ مخصوص ہیں مرد حضرات کی حاضری کے لیے. ہر مزار پہ اوقاف جو جہاں پہ ہے وہاں پہ یہ کیا جا سکتا ہے, یا ایک دن دیا جا سکتا ہے خواتین کو جو زیادہ. لیکن بہتر صورت میں نے وہی کہا اہل سنت کے ہاں تو یہی ہے کہ خواتین گھروں میں رہیں اور گھروں سے اصال ثواب کریں, پہنچتا ہے اور توجہات بھی حاصل ہوتی ہیں. تو بہتر صورت تو بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں گھر میں رہنا ہے خواتین کے لیے. لیکن یہ عبداللہ بھائی کہ جس طرح بھی پاک دامن کا مزار ہے وہ صحیح زادی ہیں, اور مرد کا اس مزار پر جانا وہاں پر رش ہو جانا, بلکہ یہ کہ اگر جانا ہی ہے میرے خیال سے کہ آپ مزار سے باہر کھڑے ہو کر آپ دعا کر لیں یا سلام پیش کر لیں یا ان کو جو بھی آپ نے جو چیز پڑھ کے اصال ثواب کرنی کر دیں. اہل اللہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ممانعت ہے مرد کو نہیں جانا چاہیے کہ وہ حضور کی آل ہیں, پھر ادب بھی ہے, پردہ بھی ہے, اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ نہیں, اصل جانے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اچھا, جانے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو عوام جا رہی ہے نا, عوام کی رسائی جو ہے وہ کشف قبور یا وہ چیزیں ان کی دسترس سے باہر ہیں. بالکل ٹھیک, ان کی سوچ سے بھی باہر کی چیزیں, اس لیے انہوں نے جانا ہے تو انہوں نے زیادہ سے زیادہ دعا کر کے آ جانا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. اور میں یہ ضمناً ایک بات کرنا چاہوں گا, اگر آپ نیت میں فطور لے کے جا رہے ہیں, صحیح, پھر تو خیر مل ہی نہیں سکتی. وہ آپ اللہ کے گھر بھی جا رہے ہیں اگر اور نیت میں آپ کے کو فطور آ گیا تو دین آپ ان رحمتوں سے, برکتوں سے, ان فیوز و برکات سے یکسر محروم ہوں گے, اور آپ سخت ترین جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں جس کی سزا یقیناً اہل اللہ کے مزار پر جانے کی جو ہے وہ صحیح شرعی طور پر کیا حکم ہے, کس طرح جائیں, کس طرح سلام عرض کریں, کس طرح دعا کریں, اس حوالے سے بھی رہنمائی کیجیے گا. دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ نے مزار پہ حاضر ہونا ہے عارف بھائی, تو آپ نے آداب کا خیال رکھنا ہے. صحیح. ہمیں امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ الرحمہ نے واضح طور پر بتایا کہ جب آپ مزار پہ حاضر ہوں تو کچھ ہاتھ کے فاصلے پہ کھڑے ہوں آپ. ٹھیک ہے. بجائے اس کے کہ آپ قبر شریف کو بوسہ دینے کی کوشش کریں, یا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پاکان امت ہیں, اور میں ابھی باہر سے آیا ہوں, پتہ نہیں میں کیا بول کے آیا ہوں, کیا کر کے آیا ہوں, مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے اپنا. تو ایک ڈسٹنس مینٹین کرتے ہوئے مجھے کھڑے ہونا ہے. وہاں کھڑے ہو کے قرآن کریم کی کچھ آیات, سورہ فاتحہ شریف, کچھ اور صورتیں آتی ہیں, یا وہاں قرآن مجید موجود ہے, وہاں لے کے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے, درود شریف پڑھنا ہے, کچھ اور نیک اعمال کرنے, ان کا ثواب جو ہے وہ ان صاحب مزار کی بارگاہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ کے ذریعے پیش کر دینا ہے, اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو پیش کرنا ہے. اے میرے اللہ, اپنے اس نیک بندے کا صدقہ جس نے ساری زندگی تیری اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے حصول کے لیے بسر کر دی, تجھے راضی کرنے میں یہ لگا رہا, اے اللہ اپنے اس محبوب بندے کے اعمال صالحہ کے صدقے سے, اپنی بارگاہ میں اس کے مقام کے صدقے سے ہم پر کرم فرما, اور ہماری یہ پریشانیاں, یہ حاجات, یہ مشکلات یہ ہم سے دور فرما. تو یہ ہے وہ طریقہ جو علماء نے لکھا اور جس کو پسند کیا. اس طریقے کے مطابق آپ حاضری دیں, بادب حاضری دیں, تو یقیناً اس حاضری سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. صحیح. ساتھ یہ رہنمائی کیجیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب کتاب جو آپ نے لکھی ہے, اس حوالے سے کچھ آپ کے اقوال, کیونکہ آپ کا مہینہ ہے تو دیکھنے والوں کو جو ہے وہ آپ کی تعلیمات جو ہیں, اصل تو تعلیمات پہ عمل کرنا ہے. ہم تعلیمات سے دور ہو گئے, ہم نے اس چیز کو جو صرف کھانے کی حد تک لنگر کے نام پر اور اس چیزوں کو زیادہ اپنا لیا ہے, جبکہ اصل تو تعلیمات ہیں. داتا صاحب رحمۃ اللہ نے جو تعلیمات کشف المحجوب میں لکھی ہیں اور جو اذکار لکھے ہیں, جو عبادات لکھی ہیں, اس حوالے سے ہمارے دیکھنے والوں کی رہنمائی کیجیے. دیکھیے حضرت داتا صاحب جو ہے نا جی, یا دیگر ہمارے صوفیاء کرام, یہ ایک کہا جاتا ہے کہ شاید یہ جو ہیں یہ صوفیاء کو پڑھے لکھے نہیں ہوتے. ایک یہ ہمارے نا کانسیپٹ ہے, یہ میں آپ کو عرض کروں, یہ بڑی مسکنسیپشن ہے, یہ بہت بڑی ایک بہتان ہے جو آپ صوفیاء پہ لگاتے ہیں. اکثر صوفیاء اور یہ جو اولیاء ہیں یہ اپنے اپنے وقت کے علم کے بھی تاجدار ہیں. ایسا نہیں ہے کہ قرآن و سنت ان کے پاس نہیں تھا, یہ قرآن و سنت کے ماہر ہیں. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں, آپ بھی اپنے وقت کے ایک معروف اور ایک منجے ہوئے عالم دین ہے. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, آپ حیران ہوں گے بھائی جان, کہ 4 برس کی عمر میں قرآن کریم پڑھنا شروع کیا. واہ, اپنے والد گرامی سے. واہ واہ واہ. سید گھرانہ ہے, سبحان اللہ. مولا حسن کی اولاد ہے, کیا بات. مولا علی کی نسل پاک سے ہے, سبحان اللہ. جہاں علم وراثت میں ہے. واہ واہ. ولایت بھی ہے, اور وہ بھی
آپ نے 4 برس کی عمر میں قرآن کریم جو ہے وہ اپنے والد گرامی سے پڑھنا شروع کیا، سبحان اللہ۔ اور پھر آپ نے اس علم کی جو کہہ لیں کہ دریا ہے، جو سمندر ہے، اس سے کبھی باہر نہیں نکلے آپ۔ اچھا، ایک ایک شہر میں آپ نے کئی 100 علماء سے اور مشائخ سے اکتساب فیض کیا، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ ایک ایک شہر سے، اور آپ کی زندگی سفر سے بھری پڑی ہے، یعنی کہاں غزنی اور کہاں چلے جناب دمشق، مصر، شام، اور یہ ساری پٹی آپ پھر رہے ہیں اور آپ اکتساب فیض کر رہے ہیں، ادھر سے بھی علم لیں، ادھر سے بھی علم لیں، ادھر سے بھی علم لیں۔ آپ کا بڑا مشہور ایک واقعہ ہے، آپ خود لکھتے ہیں کشف المعجوب شریف میں، آپ فرماتے ہیں میں شام میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور پہ حاضر تھا، صحیح، وہاں موجود تھا، تو میری آنکھ لگ گئی، اونگ آئی مجھے، اور میں نے خواب دیکھا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور آپ نے اپنی گود مبارک میں ایک بزرگ کو اٹھایا ہوا۔ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، کیونکہ یقیناً دیکھیں نا، بچوں کو اٹھایا جاتا ہے گود میں، بزرگوں کو اٹھانا یہ تو۔ فرماتے ہیں میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے بڑا آگے کہ میں زیارت سے مستفیض ہوں اور میں دستبوسی کا شرف پاؤں۔ میں جب قریب پہنچا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سلام عرض کیا، اور پھر میرے دل کی یہ سوال اور کیفیت پہچان لی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یہ آپ کے امام اور آپ کے خطے کے لوگوں کے امام ابو حنیفہ ہیں جن کو میں نے اٹھایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اس قول سے 2 چیزیں ہمیں واضح ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہیں وہ فقہ میں جو بھی مسائل انہوں نے بیان کیے ہیں وہ کم و بیش رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سنت سے ہی لیے ہیں، اخذ کیے ہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی گود مبارک میں اٹھا رکھا۔ دوسرا، حضرت داتا صاحب کا فقہ میں مسلک واضح ہوا کہ آپ فقہ حنفی سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ اپنے عمل کے ذریعے بہت سی چیزیں فرامین بھی ہیں اور آپ کے عمل بھی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ آپ نے اپنا عمل ہمیں بتایا کیا؟ اب فرماتے جب مجھے کوئی پریشانی آتی، کہیں پہ کوئی رکاوٹ آ جاتی، کوئی مسئلہ میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن سمجھ نہیں پا رہا، حل نہیں ہو پا رہا، ذہن اٹک گیا ہے کسی چیز پہ، تو فرماتے ہیں پھر میں اہل اللہ کے مزاروں پہ حاضری دیتا، اچھا، اور وہاں جا کے نوافل ادا کرتا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا، اللہ اس صاحب مزار کی برکت سے صحیح میرے اس مسئلے کو حل کر دیتا ہے۔ کیا خوبصورت بات کی ہے، اور یہ داتا صاحب کی تعلیمات ہیں۔ ناظرین ہم یہ لیتے ہیں شارٹ بریک، حاضروں کے یقین کے ساتھ کیا